अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिला नॉवल मेरे सामने वाली खिड़की में की एपिसोड 12, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं फरिया खान। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरे सामने वाली खिड़की में की एपिसोड 12 की तरफ। नया दिन निकलकर अपने उरूज पर पहुंच गया था। अहमद फैक्ट्री गया हुआ था, रमीज़ भी किसी काम से बाहर निकला हुआ था, इसीलिए फरहाद इस वक्त कमरे में अकेला था, जो बेड पर लेटा नीचे लटके पाँव झुलाते हुए मोबाइल में गेम खेल रहा था। जब वो उससे बोर हो गया तो बाहर जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ, मगर सीढ़ी पर पहुँचते ही वो कलस कर रह गया। शफक गीले कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर ऊपर आ रही थी और यकीनन उसका रुख छत की जानिब था। अच्छा हुआ तुम आ गए, ज़रा ये बाल्टी ऊपर छत तक पहुंचा दो। उसे देखते ही शफक ने बाल्टी सीढ़ी पर रख दी। जब बाल्टी उठाई नहीं जाती है तो इतना वज़न डालती ही क्यों हो? थोड़े थोड़े करके 2-3 चक्कर में ले जाया करो कपड़े। वो ज़बान चलाने से खुद को रोक ना पाया। फालतू का भाषण नहीं मांगा है मैंने, अब चुपचाप बाल्टी उठाओ और ऊपर चलो। उसने भी हस्बे आदत हिसाब बराबर किया तो नाक मुंह बनाते हुए फरहाद को बाल्टी उठानी ही पड़ी और ऊपर की जानिब चल दिया, जिसके पीछे वो भी आई। यहाँ कहाँ रख दी बाल्टी? कोई क्यों, ये भी तो छत है। फरहाद ने कमरे के आसपास खुली जगह पर इशारा किया। यहाँ नहीं, उस कमरे के ऊपर वाली छत पर पहुँचाओ, जल्दी करो। शफक ने ऊपर इशारा किया। इतना कुतुब मीनार पर जाकर कपड़े सुखाने की क्या तुक है भला? वहाँ बाल्टी ले जाने का सुनकर वो तिलमिला उठा। वहाँ हवा तेज़ आती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब तुम बाल्टी उठा रहे हो या मैं अम्मा को आवाज़ दूँ? उसने वजह बताते साथ धमकी भी दे डाली। उसे घूरने के बाद फरहाद मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ बिलाखिर बाल्टी उठाकर कमरे की छत की जाने बढ़ा, जिस पर चढ़ने के लिए एक कुशादा और मजबूत लकड़ी की सीढ़ी लगाई हुई थी। शफक भी उसके पीछे आई। अब खाली बाल्टी तो ले आओगी ना? उसने बाल्टी रख कर तंज़ी अंदाज में पूछा। हाँ हाँ, अब जाओ। इखलाक याद तो उसे वाकई छू कर नहीं गुजरी थी, वरना एक शुक्रिया तो बनता था। फरहाद वापस जाने के लिए सीढ़ी के पास आया तो एक सरसरी नज़र गली की जानिब उठ गई। वहीं से उसने देखा कि जहांज़ेब अपनी गाड़ी का बोनट खोले कुछ कर रहा है। गालिबन आज उसने ऑफिस से छुट्टी की थी, वरना इस भरी दोपहर को वो छत पर घर पर नहीं होता था। किसी ख्याल के तहत उसकी आंखें चमकी और वो दोबारा शफक की जानिब पलटा। मैं कपड़े सुखाने में कुछ हेल्प कर दूँ? उसकी अचानक पेशकश पर कपड़े निचोड़ती शफक रुक कर पलटी। ये अचानक हातिम दई की रूह क्यों आ गई? उसने आंखें सुकेड़ी जो पहले ही धूप में बमुश्किल खुली थी। ऐसे ही अम्मी कहती हैं, नेकी करो तो पूरी करनी चाहिए। यहाँ तक हेल्प कर दी तो थोड़ी और कर देता हूँ। उसने बात बनाते हुए खुद ही बाल्टी से एक कपड़ा निकाला और उसे निचोड़ने लगा। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों की तो मासी करती है ना ये सब काम, तो फिर तुम क्यों कर रही हो? वो बात बढ़ाने लगा। हाँ, वो ही करती है, और ये सब भी आज उसे ही धोना था, तो अम्मा ने सुबह सब सर्फ में भिगो दिया कि वो आकर धो देगी, मगर मैडम का फ़ोन आया कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, आज नहीं आएगी, इसीलिए सब मुझे धोना पड़ा। उसने कपड़े दीवार पर सुखाते हुए वजह बताई। ये कैसे अजीब से कपड़े हैं? फरहाद ने हैरत से कपड़ा नज़रों के सामने किया, जिसकी ना आसीनें थीं ना गला। ओ बेवकूफ़, ये कपड़े नहीं तकिया गुलाफ है, चादर और गुलाफ धोए हैं। शफक ने उसकी अकल पर मातम करते हुए तस्हीह की। उफ़ो, वो भी गुलाब झटक कर दीवार पर सुखाने लगा। आज जहांज़ेब ऑफिस से गया शायद। फरहाद ने गली में देखते हुए दानिस्ता तौर पर जिक्र छेड़ा। कौन जहांज़ेब? वह हनूज मसरूफ़ थी। अरे ये ही सामने वाला हैंडसम बंदा, 3 बहनों का इकलौता भाई, वो देखो पूरा। फरहाद के कहने पर शफक ने भी उस तरफ देखा जहाँ जहांज़ेब गाड़ी के बोनेट पर झुका मिला। बेचारा, फरहाद अफसोस से बड़बड़ाया। काहे का बेचारा? एक नंबर का बदतमीज़ और सड़ियल आदमी है। शफक को वो वाली क्लास फिर याद आ गई जो क्रिकेट खेलने पर हुई थी। शफक का दिल चाहा कि यहीं से ये बाल्टी खींचकर उसके सर पर मार दे। यह ऐसा था नहीं, मगर एक दर्दनाक हादसे ने उसे ऐसा कर दिया। फरहाद का अंदाज अब भी अफसरदा था। कैसा हादसा? शफक ने उसकी जानिब देखा। करीब 5 साल पहले की बात है। ये एक लड़की से बहुत प्यार करता था। दोनों शादी करने वाले थे,
مگر عین شادی والے دن پارلر سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں اس لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تب سے یہ ہنسا کھیلتا انسان پتھر کا ہو گیا ہے۔ فرحاد نے لہجے میں جہاں بھر کا درد سمو کر ایک جھوٹی کہانی سنائی۔ او نہیں، شفق کو بھی افسردگی کا دھچکا لگا۔ ہاں نا، اس کی بہنیں بھی اس کے لیے بہت پریشان ہیں کہ کاش ہی کسی سے شادی کر کے زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ کوئی سچا پیار کرنے والی ہی اسے زندگی کی طرف لا سکتی ہے۔ فرحاد نے جھوٹی کہانی میں مزید مرچ مسالہ چھڑکا، جس نے اسے مزید سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تو تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جہاں زیب کی درد میں ڈوبتی شفق کو اچانک خیال آیا۔ کیونکہ کیا پتہ تم ہی وہ لڑکی ہو؟ فرحاد نے مائنڈفلی سے آنکھیں گھمائیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ میں اس شخص کے منہ تک نہ لگوں اور تم پیار محبت کی بات کر رہے ہو؟ وہ یک دم ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ارے بے صبری، پوری بات تو سن لو۔ فرحاد جلدی سے 2 قدم آگے آیا۔ دیکھو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ لڑکا جوان اور خوبصورت ہے، اپنا گھر اور گاڑی ہے، کوئی لمبی چوڑی فیملی نہیں ہے، بس 3 بہنیں ہیں جو جلد شادی کر کے رخصت ہو جائیں گی۔ پھر اس پورے گھر میں صرف یہ ہوگا اور اس کی ملکہ جیسی بیوی۔ تو سوچو، اگر وہ ملکہ تم بن جاؤ تو؟ اور سونے پر سہاگا تمہارا میں کبھی یہیں سامنے رہے گا۔ برابر والی اسما کو بھول گئی، جس اپنے دوست کے بھائی سے شادی کی ہے اور اب اکیلے پورے گھر میں راج کر رہی ہے۔ وہ لڑکا تو دکھنے میں کچھ خاص بھی نہیں تھا، مگر جہاں سے تو اتنا ہینڈسم ہے کہ اگر یہ تمہارا شوہر بنا تو کیا محلے والے، کیا دوست، رشتے دار سب چل کر راکھ ہو جائیں گے۔ فرحاد نے اسے سبز باغ دکھانا شروع کیے، جن میں غیر ارادی طور پر وہ بھی کھونے لگی۔ یہ سچ تھا کہ ڈرامہ اور فلموں کی شوقین شفق اپنے لیے بھی ایک ہیرو جیسا ہینڈسم شوہر چاہتی تھی، جس کے دل و گھر پر وہ اکلوتی ملکہ بن کر راج کرے۔ مگر شومیں قسمت کہ یہ خواب ابھی تک بس خواب ہی تھا۔ چلو، میں تو پیار کر لوں گی، مگر وہ تو مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ اسے سیدھی سادی مشرقی لڑکی پسند ہے۔ شفق نے منہ بسوڑ کر مسئلہ بتایا۔ تو بن جاؤ نا سیدھی سادی مشرقی لڑکی اور چلاؤ اس پر اپنے حسن کے تیر۔ 2-3 باری میں ہی یہ گھائل نہ ہو جائے تو کہنا۔ فرحاد نے اسے اکسا کر راستہ دکھایا، کیونکہ ایک بار جہاں زیب جیسے بتکے ہوئے گھوڑے کی لگام شفق کے ہاتھ آنے سے اس کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اور ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا کہ اس ٹریجڈی کا ذکر جہاں زیب یا اس کی بہنوں سے کبھی مت کرنا، کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ کسی کو اس بارے میں پتہ چلے، اور جسے پتہ چل جاتا ہے نا، وہ لوگ اس سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ فرحاد نے احتیاطی تدابیر کی۔ تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ شفق کو کھٹکا ہوا۔ جس سائیکیٹرسٹ نے جہاں زیب کا معائنہ کیا تھا وہ میرے دوست کا بڑا بھائی ہے۔ ان کی کلینک پر اسے دیکھ کر جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ مگر تم کسی کو کچھ مت بتانا، بس اسے امپریس کرنے کی کوشش کرو، اور کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھے کہنا۔ فرحاد نے اپنے جھوٹ کے مینار کو گرنے سے بچانے کے لیے اس پر ایک اور منزل تعمیر کر دی۔ مگر میں تو پچھلی 2 ملاقاتوں میں اس سے بہت بدتمیزی کر چکی ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا وہ مجھ سے بات بھی کرے گا۔ مجھے دل کے ساتھ شفق کو یہ درد بھی بند ہوتا محسوس ہوا۔ ہاں، تو اسی بدتمیزی کے لیے سوری بولنے سے بات شروع کرو نا۔ اس سے بیسٹ آپشن اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مسئلے سے ہی حل ڈھونڈ نکالا، جو شفق کو بھی سمجھ میں آیا۔ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، جس کے بعد تم اس کے دل، گھر، بینک بیلنس سب جگہ راج کرو گی شفق۔ فرحاد اسے رازداری سے مزید پٹیاں پڑھاتا گیا اور وہ گہری سوچ میں ڈوبتی سنتی گئی۔ اماں، یہ جو سامنے والا لڑکا ہے جہاں زیب، تم جانتی ہو اسے؟ کیسا ہے؟ شفق کا سرسری انداز در حقیقت کریدنے والا تھا، جو صوفے سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی تھی، جبکہ عفت آنٹی صوفے پر موجود اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھیں۔ ہاں، بہت اچھا لڑکا ہے، کم گو، شریف، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ سچ کہوں تو بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں ویسے لڑکے۔ انہوں نے تیل کی مالش کرتے ہوئے اضافی جواب دے کر شفق کے بنتے ارادوں کو مزید پختہ کر دیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ تبھی یشوا لاؤنج میں داخل ہوئی، جو دروازہ کھلا ہونے کے باعث سیدھا اندر آ گئی تھی۔ السلام علیکم، آؤ آؤ، انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آنٹی، آپ کے پاس تھوڑی ثابت لال مرچ ہوگی؟ کھانے میں ڈالنی ہے، مگر عائشہ نے ابھی دیکھا کہ مرچیں ختم ہو گئی ہیں۔
اس نے عاجزی سے مدعا بیان کیا۔ ہاں ہاں بہت ہے، شفق جا ذرا ثابت لال مرچ کا ڈبہ لے کر آ، انہوں نے کہتے ہوئے حکم دیا تو شفق وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور ڈبہ لے کر واپس آئی۔ بہت شکریہ، میں یشوا سکندر ہوں، آپ کے بارے میں آنٹی سے بہت سنا تھا۔ یشوا نے ڈبہ تھام کر اس سے ہاتھ ملایا۔ آپ لوگوں کے بارے میں بھی اماں بہت باتیں کرتی ہیں۔ اس نے بھی خوش دلی سے ہاتھ تھاما۔ کبھی آئیے گا ہمارے گھر، بس ہم تینوں بہنیں ہی ہوتی ہیں گھر پر، بھیا صبح کے آفس گئے شام کو لوٹتے ہیں۔ یشوا نے پیشکش کی۔ اب تم بلا رہی ہو تو ضرور آؤں گی، اس نے بھی ہنس کر جواب دیا۔ رمیز جو ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہاں صرف ہمنا ویل چیئر پر موجود ہے، جہاں سیف نہیں تھا، اور اتنے عرصے میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ السلام علیکم، ہمنا کے سلام کرنے پر وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ وعلیکم السلام، سر کہاں ہیں؟ وہ پوچھتا ہوا چند قدم آگے آیا۔ سر یہ رہا، ہمنا نے شرارت سے اپنے سر کی جانب اشارہ کیا تو وہ بھی ہنس دیا۔ گڈ ون، لیکن میں جہانزیب سر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس نے اسی طرح تصحیح کی۔ وہ بھی آ رہے ہیں، آ بیٹھیں۔ ہمنا نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو بچپن سے گلاسز لگے ہوئے ہیں یا پڑھائی کی وجہ سے لگے ہیں؟ ہمنا نے خاموشی توڑتے ہوئے جاننا چاہا، جبکہ اس کا یوں بات کرنا رمیز کے لیے کافی غیر متوقع تھا، کیونکہ آج سے قبل اس نے کبھی اتنی بات نہیں کی تھی۔ نہیں، پڑھائی کی وجہ سے لگ گئے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی کچھ عرصہ لگا کر رکھوں گا تو آئی سائٹ جلد ہی نارمل ہو جائے گی، اور پھر بعد میں یہ اتار سکتا ہوں۔ ہاں، اگر ابھی لاپرواہی برتی تو پھر آئی سائٹ اتنی خراب ہو سکتی ہے کہ شاید یہ پرماننٹ ہی لگ جائے۔ پڑھائی پوری کرنے کے بعد اتار دوں گا، اس نے بھی خاصا تفصیلی جواب دیا۔ او گڈ، میری آئی سائٹ بچپن سے ویک ہے اور یہ میرے پرماننٹ گلاسز ہیں، ہمنا نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے خود ہی بتایا۔ آئی سائٹ ویک ہے مگر آپ کا دماغ بہت تیز ہے، آپ بہت کوئک لرنر ہیں، اس نے دل سے تعریف کی۔ تھینکس، آپ بھی بہت اچھے ٹیچر تھے۔ وہ مسکرائی تو رمیز کو پہلی بار پتہ چلا کہ اس کے دائیں گال پر ہلکا سا ڈمپل پڑتا ہے۔ ٹیچر تھے مطلب؟ وہ متعجب ہوا۔ مطلب اب نہیں رہے۔ جہانزیب کی آواز پر دونوں کی گردن پہ ساختہ گھومی۔ جینز اور فل سلیوز ٹی شرٹ میں جہانزیب اس کے پاس آ چکا تھا۔ رمیز بھی دراز کر جہانزیب کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب سر کہ اب نہیں رہا؟ وہ کچھ سمجھا نہیں۔ آج ہمنا کا آخری پیپر تھا، اب کل سے کیا پڑھانے آؤ گے؟ وہی پرانا کورس۔ جہانزیب نے سوالی انداز میں توجہ دلائی تو اسے اچانک یاد آیا کہ ہمنا کے امتحانات چل رہے تھے۔ اوہ آئی ایم سو سوری، میں بھول گیا تھا۔ اسے بساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کوئی بات نہیں، فی الحال تمہارا سفر یہیں تک تھا، لیکن رزلٹ آنے کے بعد ہمنا سیکنڈ ایئر کی ٹیوشن بھی تم سے لینا چاہتی ہے، تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جہانزیب نے بتا کر جاننا چاہا تو رمیز نے بساختہ ہمنا کی جانب دیکھا، جس کی پر امید نگاہیں اسی پر تھیں۔ شیور سر، میں مینیج کر لوں گا۔ اس نے دوبارہ جہانزیب کو دیکھتے ہوئے حامی بھر لی۔ اس کی رضامندی پر ہمنا کا چہرہ کھل اٹھا۔ گڈ، یہ رہی تمہاری اس منتھ کی فیس۔ اس نے خاکی رنگ کا لفافہ بڑھایا جسے رمیز نے شکریہ کے ساتھ تھام لیا۔ ہمنا کے پاس بھی تمہارے لیے کچھ ہے۔ جہانزیب کی بات پر وہ متعجب ہو کر ہمنا کی طرف دیکھنے لگا، جو ویل چیئر چلاتی ان کے پاس آ گئی تھی۔ مجھے جو بھی ٹیچرز اچھے لگتے ہیں میں انہیں ایک کارڈ بنا کر گفٹ کرتی ہوں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے۔ ہمنا نے گلابی رنگ کا ہینڈ میڈ کارڈ اس کی طرف بڑھایا، جو اس کے لیے نہایت خوشگوار حیرت کا باعث تھا۔ تھینک یو سو مچ، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں۔ میں کوئی بہت عالم فاضل ٹیچر نہیں ہوں، بس ایک عام سا انسان ہوں۔ وہ کارڈ تھامتے ہوئے ہچکچایا۔ ماما کہتی تھیں کہ جو ہمیں ایک لفظ بھی سکھائے تو وہ استاد ہوتا ہے، اور ہر استاد قابل احترام ہوتا ہے، اور جتنی محنت سے آپ نے مجھے پڑھایا ہے تو آپ یہ ضرور ڈیزرو کرتے ہیں۔ اس کے بڑھتے ہوئے اصرار کے آگے بالآخر اس نے ہار مان لی، اور نہیں مانتا تو عین ممکن تھا کہ جہانزیب کسی اور طریقے سے اسے یہ کارڈ لینے پر مجبور کر دیتا، لہٰذا اس نے قبولیت میں ہی عافیت جانی۔ تو نے کہا اور وہ آفت مان گئی؟ احمد کا طنزیہ انداز تائید مانگ رہا تھا۔ ہاں، فرحاد نے فوری تصدیق کی۔ یا تو وہ پاگل ہو گئی ہے یا تو مجھے پاگل بنا رہا ہے۔ احمد نتیجے پر پہنچنے کے بعد دوبارہ رجسٹر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فرحاد احمد کے میٹرس پر نیم دراز چپس کھا رہا تھا
और अहमद इकलौती राइटिंग टेबल के गिर्द बैठा यूनिवर्सिटी का कुछ काम कर रहा था। यार मैं सच कह रहा हूँ, जैसे ही मैंने उसे एक झूठी कहानी सुनाकर जहांजीब की पॉजिटिव साइड सिखाना शुरू की तो वो भी सोच में पड़ गई और उसने ये तक कहा कि चलो मैं तो प्यार कर लूँगी, मगर वो तो मुझे अपने करीब भी नहीं आने देगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो भी अंदर ही अंदर उसकी जानिब माइल होने लगी है। फरहाद ने अपनी बात पर जोर दिया। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मैंने देखा है कि अक्सर रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ने वाली, रोमांटिक फिल्म और ड्रामे देखने वाली लड़कियां ऊपर ऊपर से तो बड़ी तोप चीज़ बनती हैं, मगर अंदर ही अंदर ये बहुत जल्दी हैंडसम मर्दों से इम्प्रेस हो जाती हैं, क्योंकि इन मर्दों में इन्हें अपना इमेजिनरी हीरो नज़र आता है। जैसे यशवा नॉवेल्स की दीवानी है, वैसे ही शफक भी तो। वो कौन सा मुल्क है? फरहाद ने कहते हुए जहन पर जोर दिया। तुर्की, अहमद की तरफ से जवाब है। हाँ, तुर्की। शफक भी तो तुर्की के ड्रामों के पीछे पागल है। देखा नहीं, उसकी पूरी फेसबुक आईडी उनके क्लिप से भरी पड़ी है। और कहना नहीं चाहिए, मगर कहना पड़ेगा कि जहाज़ेब काफ़ी हैंडसम बंदा है। ऊपर से उसका सड़ा हुआ मिजाज जो उसे एक हैंडसम रूड हीरो के फ्रेम में परफेक्ट फिट करता है। तो इस सब के बाद भला शफक कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी? फरहाद ने काफ़ी बारीकी से सारी कड़ियाँ मिलाईं। तो तेरी कहने का मतलब है कि नॉवेल्स और फिल्म ड्रामों की शौकीन लड़कियां आसानी से इम्प्रेस हो सकती हैं, या अपनी ज़बान में कहूँ कि कोई भी उन्हें पटा सकता है? अहमद ने उसकी जानिब गर्दन मोड़ी। नहीं, सब नहीं। हाँ, लेकिन वो लड़कियां बहुत इजी टारगेट होती हैं जो इस फैंटेसी की दुनिया को खुद पर सवार करके इस जैसी ज़िंदगी की तमन्ना में हर वक्त आहें बढ़ती रहती हैं, जैसे शफक और यशवा। इन दोनों की फेसबुक आईडी ऐसी पोस्ट से भरी पड़ी है और हमें शफक के इसी वीक पॉइंट को पकड़े रखना है। वो इस वक्त किसी माहिर मंसूबा साज की तरह बात कर रहा था। सारी बातें एक तरफ, मेरी समझ में तो ये ही नहीं आ रहा है कि आखिर शफक को जहाज़ेब के पीछे लगाकर हमें क्या फ़ायदा होगा? अहमद ने उलझ कर सवाल किया। फरहाद उठकर मैट्रेस पर ज़रा आगे आके आलती पालती मार कर बैठा। देख, अभी हिटलर की ज़िंदगी बस एक ही नुक्ते के गिर्द घूम रही है, और वो नुक्ता है मेरी बहनें। और आदमी किसी एक तरफ सारा फोकस तभी रख पाता है जब उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो। लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ऑप्शन आ गया तो उसका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। अभी अगर वो फारिग वक्त में अपनी बहनों के पास मंडलाता रहता है तो तब फारिग वक्त अपनी महबूबा से बातें और मुलाकातें करने में गुजारेगा। जब वो अपनी महबूबा के साथ बिजी होगा तो इधर उसकी बहनें उसकी नज़रों के हसार से फ्री होंगी, जिसकी वजह से हमें भी कोई ख़तरा नहीं होगा। उसने राजदारी से सारी बात समझाई। हमें नहीं, तुम्हें, क्योंकि बस तेरा ही नैन मटक्का चालू है वहाँ। अहमद ने तंज़ी अंदाज में तस्हीह की। नसीब की बात है। फरहाद ने इतराने का मौका ज़ाया नहीं किया, जबकि अहमद उसे घूर कर रह गया। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट पर दोनों की गर्दन उस तरफ घूमी। लगता है आफत या उसकी अम्मा है। दोनों नतीजे पर पहुंचकर भागने के लिए पर तोड़ने लगे, मगर तवक्को के बरक्स रमीज़ को अंदर आता देखकर वापस अपनी जगहों पर बैठ गए। तू इतनी जल्दी आ गया? अभी तो गया था। अहमद ने ताज्जुब का इजहार किया। आज से ट्यूशन ओवर, वो बताते हुए आकर अपने सिंगल बेड पर बैठ गया। उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। क्या मतलब ट्यूशन ओवर? क्या हिटलर ने नौकरी से निकाल दिया? दोनों मुतजस्सिस से उसके दाएं बाएं बैठ गए और सवाल फरहाद की जानिब से आया। नहीं, आज हमना का लास्ट पेपर था, और पेपर के बाद फिर भला ट्यूशन की क्या ज़रूरत? उसने बुझे हुए अंदाज में कंधे पर तिरछा लटका बैग उतारा। तो तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई है? अहमद ने उलझ कर सवाल किया। ऐसे ही, इतने दिनों से आदत पड़ गई थी ना एक रूटीन की, वहाँ जाना, उसे पढ़ाना, इस बहाने मेरा भी रिवीजन होता रहता था। उसने इसी तरह वजह बताई। रिवीजन होता रहता था या दीदार? फरहाद ने मायने खेजी से अपना कंधा उसे टकराया तो किसी सोच पर लम्हा भर को रमीज़ का दिल जोर से धड़का, जिसे उसने फौरी काबू कर लिया। जॉब ख़त्म हो गई तो मतलब हिटलर ने सैलरी भी दी होगी तुझे? अहमद ने कहते हुए उसका बैग लिया और उसे खोलते ही सामने एक खाकी लिफाफा मिल गया। तो फिर आज की ट्रीट पक्की है ना जानी? अहमद ने सैलरी वाला लिफाफा लहरा कर ताई चाहिए। किसी फजूल खर्ची का सोचना भी मत। ये पैसे मैं फुप्पो को इजी पैसा से ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ, उनका उधार बाकी है अभी। रमीज़ ने फौरी उसके हाथ से लिफाफा झपटा। यार, तेरी फुप्पो गवर्नमेंट टीचर हैं, अच्छी खासी सैलरी आती है उनकी, मगर फिर भी अपने मासूम और कंगले भतीजे से उधार की पाई पाई वापस लेते हुए उनका दिल नहीं कांपता। फरहाद ने ताज्जुब से उनका तज्जिया किया।
میں نے واپسی کے وعدے پر پیسے لیے تھے یار، اب واپس نہ کرنے سے وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور ویسے بھی برے وقت میں وہی تو کام آتی ہیں۔ اس کے انداز میں ان کے لیے عزت تھی۔ تو پھوپھا سے بھی بنا کر رکھ تاکہ اگلی بار ان سے ادھار مل جائے۔ فرحات نے جھٹ مشورہ دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اوہو، احمد کی ہوٹنگ پر اچانک دونوں نے اس کی جانب دیکھا جس کے ہاتھ ہمنا کا دیا کارڈ لگ گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ فرحات کو بھی اشتیاق ہوا۔ کارڈ ہے جو ڈیئر رمیز سر کو ان کی اسٹوڈنٹ ہمنا نے دیا ہے، احمد نے بتاتے ہوئے کارڈ اس کی طرف گھمایا۔ کارڈ کے ایک صفحے پر خوبصورت انگریزی لکھائی میں وش لکھی ہوئی تھی اور دوسرے صفحے پر ڈیری ملک چاکلیٹ کو چپکایا گیا تھا۔ یہ تم لوگوں کے کام کی چیزیں ہیں، ادھر دو۔ رمیز نے اس سے کارڈ جھپٹنا چاہا مگر وہ بھی پھرتی دکھاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ بیٹا نہ، یہی چیز ہمارے کام کی ہے۔ احمد فل مستی کے موڈ میں تھا۔ اور نہیں تو کیا، ہمیں ہر وقت لڑکیوں سے دور رہنے کے لیکچر دیتا رہتا ہے اور خود چھپا رستم ٹیوشن کی آڑ میں محبت کا سبق پڑھنے میں مصروف ہے۔ فرحات بھی احمد کے ہمراہ کھڑا ہو گیا۔ لعنت ہے تم دونوں کی سوچ پر، اس نے ایز اے رسپیکٹیبل ٹیچر مجھے یہ دیا ہے۔ ٹیچر اسٹوڈنٹ کا رشتہ بہت ہی پاکیزہ ہوتا ہے جسے تم لوگوں کی گندی سوچ غلط رنگ دے رہی ہے۔ رمیز بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا اب تم کتنا بھی کور کر لو لیکن بلی تھیلی سے باہر آ چکی ہے۔ فرحات پر کوئی اثر نہیں ہوا اور یہی حال احمد کا بھی تھا۔ ذرا پڑھ تو احمد کی کیا لکھا ہے؟ فرحات کو جاننے کا اشتیاق ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ڈیئر رمیز سر، you came into my life as an angel and changed everything for good. I want to thank you from the depth of my heart for teaching me so nicely. Your thankful student, Hamna Sikandar. اوہو، کارڈ پر لکھی تحریر پڑھ کر دونوں نے معنی خیز ہوٹنگ کی جبکہ رمیز سینے پر ہاتھ باندھے دونوں کو گھورتا رہا۔ ڈیئر رمیز سر، اینجل، ڈیپتھ آف مائی ہارٹ۔ اف، دونوں نے جان بوجھ کر کچھ مخصوص الفاظ دہرا کر اسے چھیڑا۔ ویسے میں نے پہلی بار چشمے والا اینجل دیکھا ہے، فرحات نے مزید تنگ کیا۔ اگر چھچور پن ہو گیا ہو تو جا کر اپنا کام کرو دونوں۔ رمیز نے احمد کے ہاتھ سے کارڈ چھینا۔ چاکلیٹ تو دے دے یار، احمد نے لجاجت سے فرمائش کی۔ یہ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اکیلے کھائے گا، دیکھنا تیرے پیٹ میں درد ہوگا، احمد نے پیچھے سے دہائی دی۔ سوچ رہا ہوں میں بھی یہ فیکٹری کی جاب چھوڑ کر لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں، احمد نے خیال ظاہر کیا۔ پہلے خود تو ڈھنگ سے پڑھ لے، فرحات نے اسے آئینہ دکھایا۔ تیرا دماغ خراب ہے؟ یہ پچھلی عید کا سوٹ پہن کر کیوں کھڑی ہو گئی ہے؟ شفق پر نظر جاتے ہی صوفے پر بیٹھی عفت آنٹی حیران رہ گئیں، جو نارنجی کاٹن کا کرتا پاجامہ پہنے لال دوپٹہ کندھے پر لیے سلیقے سے تیار تھی۔ سامنے ہی اشفا کے گھر جا رہی ہوں اماں، دم کا قیمہ دینے، تمہیں نے تو کہا تھا دے کر آنے کو، اس نے یاد دلایا۔ ہاں کہا تھا، لیکن اتنا سج سمجھ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تجھے دعوت پر تھوڑی بلایا ہے، انہوں نے توجہ مبذول کرانی چاہیے۔ بھئی اماں، ڈھنگ کا قمیص پاجامہ یہی تھا میرے پاس، باقی ساری جینس اور کرتیاں ہیں، اس نے وجہ بتائی۔ ہاں تو جب جینس کرتی پہنتی ہے تو وہی ہوں گی نا تیرے پاس، انہوں نے مرض کی تشخیص کی۔ ہاں لیکن اب میرا شلوار قمیض وغیرہ پہننے کا دل چاہ رہا ہے، اب سے میں یہی پہنا کروں گی، اس نے دوپٹہ ہاتھ پر لپیٹتے ہوئے ایک ادا سے کہا جو ان کے سر پر سے گزر گیا۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، میں آتی ہوں ذرا سامنے سے۔ وہ خود ہی موضوع بدلتی ٹیبل پر رکھی ٹرے اٹھا کر باہر کی جانب بڑھی، جسے وہ ناسمجھی سے دیکھ کر رہ گئی۔ شفق ڈور بیل بجانے کے بعد دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو اسے لگا کہ یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ دروازہ کھولنے والا جہاں زیب تھا، جو شفق کو اس طرح یہاں دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا۔ السلام علیکم، شفق نے جلدی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سپاٹ جواب ملا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ کیوں؟ جھٹ سے سوال آیا تو وہ پل بھر کو لاجواب ہو گئی۔ دوپہر کو یہ اشفا آئی تھی ہمارے گھر، اسی نے مجھے گھر آنے کو کہا تھا تو سوچا ساتھ یہ دم کا قیمہ بھی لے چلوں، میں نے خود بنایا۔ اس نے شروعات سچ سے کی مگر اختتام جھوٹ تھا کہ یہ قیمہ اس نے بنایا ہے۔ کوئی جواب دینے کی بجائے وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر خود وہاں سے چلا گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ سنیے، شفق کی پکار پر وہ رک کر پلٹا۔ دونوں لاؤنج میں پہنچ گئے تھے۔ اب تک میں نے آپ سے جو بھی بدتمیزی کی اس کے لیے سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا،
مجھے اس ٹریجڈی کا پتہ نہیں تھا۔ اس نے پہل کر کے بات بڑھانے کی کوشش کی۔ کون سی ٹریجڈی؟ وہ متعجب ہوا۔ نہیں ٹریجڈی نہیں، وہ ہاں اسٹریٹجی کہ لڑکیاں مردوں کا مقابلہ کیے بنا بھی کیسے اپنا آپ منوا سکتی ہیں، وہ اسٹریٹجی سمجھ آ گئی ہے۔ اس نے گڑبڑا کر لمحوں میں بات سنبھالی، کیونکہ فرحاد نے کچھ بھی ظاہر کرنے سے منع کیا تھا۔ میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک تھیں اور آپ نے جو بھی کہا اس میں میری ہی بھلائی ہے۔ پلیز اب آپ بھی ساری باتیں بھلا دیں اور ہم بطور اچھے پڑوسی ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ اس نے چہرے پر مسکینیت سجا کر ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ کوئی جواب دینے کے بجائے وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، جو نارنجی سوٹ پر لال دوپٹہ اوڑھے، چہرے پر معصومیت سجائے، پہلے کے برعکس کافی پیاری لگ رہی تھی۔ یشوا، تمہارے مہمان آئے ہیں، جہاں زیب نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر بلند آواز سے اطلاع دی، یعنی وہ اسے نو لفٹ کروا چکا تھا۔ میرا نام شفق ہے، اس نے جلدی سے بتایا، مگر کوئی توجہ دینے کے بجائے وہ اسے نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ بجھا ہوا چہرہ لے کر رہ گئی۔ ارے تم آئی ہو؟ جہاں زیب کی آواز پر نہ صرف یشوا بلکہ عائشہ بھی لاؤنج میں آ گئی، جنہیں دیکھتے ہی شفق کو دوبارہ چہرے پر مسکراہٹ سجانی پڑی، کیونکہ ان سے دوستی اس کی ضرورت جو تھی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم فرینڈز۔